حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ یعنی آپ فرماتے کہ جب میں تمہیں شفا دوں تو تم مجھ پر ایمان لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگوں کو زندہ کیا، یہاں 4 شخصوں کا ذکر ہے، اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ایک شخص کا نام تھا آزر، یہ مومن تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی۔ اس کی بہن وہاں سے چلی اور آپ تک پہنچی، 3 دن کا فاصلہ تھا۔ آپ جب 3 دن کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال تو اسی روز ہو چکا تھا جب ان کی بہن وہاں سے چلی تھی۔ تو آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، آزر اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے اور کافی عرصے زندہ رہے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ نے دعا کی تو لوگ اس کی میت کو کندھے پر لے جا رہے تھے، یہ وہیں پہ زندہ ہو گیا اور وہاں سے اترا اور کفن کی جگہ پر پھر اس نے لباس پہنا، گھر آیا اور زندہ رہا اور اس کے یہاں بھی اولاد ہوئی۔ ایک لڑکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب مردے زندہ کیے ہیں یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ابھی مرے تھے اور آپ نے زندہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ مرے ہی نہ ہو اور یہ بے ہوش ہو گئے ہوں، تو آپ کوئی پرانی قبر سے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں تو ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام، یہ ان کی قبر ہے، آپ انہیں زندہ کر کے بتائیں۔ تو سام بن نوح کے یا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ تو آپ ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالی سے دعا کی تو سام نے قبر بھی سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عجب روح اللہ، تو اللہ کی روح کو جواب دے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دے۔ آپ کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار کی خاص روح ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں گمان یہ ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس خوف سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ ہوا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی مجھے دوبارہ موت سے ہمکنار کریں، لیکن اب مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، سکرات موت کی تکلیف کے بغیر مجھے آپ واپس کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی خواہش پوری کی گئی اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں اس واقعے میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ میں کسے زندہ کروں۔ اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے اذن سے ہمارا چلنا ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کی قوت دی ہے، ہاتھ اٹھانے کی قوت دی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ نے انبیاء کو جو معجزات دیے اور اولیاء کو جو کرامتیں دیں، ان پر انہیں اسی طرح طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے کی طاقت باذن اللہ ہے، تو اسی طرح انبیاء کو
معجزہ دکھانے کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ انہیں اذن دیتا ہے، اختیار دیتا ہے. اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو معجزات دکھاتے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہوتے، بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو، جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ غیب کے علوم یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور یہ انبیاء کے معجزات ہیں. آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے. آپ کے بعد بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز انہوں نے چھپا کے رکھی ہے. بچے گھر جاتے، روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو.